قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت اگر میرے رب نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ نے عطا فرمائی سرکار کو، اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ جتنی عزت سرکار کو عطا فرمائی ہے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی اللہ کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اتنی عزت عطا فرمائی سرکار کو، اتنی عزت عطا فرمائی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، اتنی عزتیں ملی سرکار کو۔ تاجدار بریلی کہتے ہیں صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اتنی عزت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے، کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے کسی بھی نبی رسول کی زندگی کی قسم بیان نہیں فرمائی، اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہے کہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے اللہ نے اس کی بھی قسم قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے۔ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اتنی عزت اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، پھر محبوب کے ساتھ جس کو نسبت ہوئی اس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ فرمایا سوریا مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ تشریف فرما ہے، جس کے ساتھ بھی بے جان چیزوں کے ساتھ بھی نسبت ہوگی جب سرکار کو، اب وہ جو بے جان چیزیں ہیں اللہ پاک ان کی بھی عزت فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو جاندار ہیں، جو انسان ہیں، انسانوں میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے، دن رات سرکار کے ودعا والے مقرے کو دیکھا ہے، ہر وقت جو سرکار پر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے عزت ان کے اکرام کا عالم کیا ہوگا جو ہر وقت ہی سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والے امیر المومنین، یار غار و یار مزار، رفیق جنت، رفیق حوض کوثر، اسلام کے پہلے خلیفہ، محب رسول ہے اور محبوب رسول بھی ہے، محب رسول ہے اور محبوب رسول بھی ہیں اور صدیق اکبر ہے۔ مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، کہنے والا کہتا ہے سارے صحابہ صدیق ہیں، سچے ہیں، سرکار کے سارے صحابہ صدیق ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ تو صدیق اکبر حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے سرکار کا بہت ہی زیادہ قرب پایا ہے، اتنا زیادہ قرب پایا ہے، میں اور کوئی بات کہوں یا آپ کہیں تو اتنی معتبر نہیں ہوگی۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ
माया इस्तफा, इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितना कुर्ब मिला है सरकार का, किस तरह वो सरकार के साथ रहे हैं। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक को सरकार के साए की तरह है, साए की तरह साथ साथ रहे हैं। फिर जिंदगी में भी साथ है, मजार में भी सरकार के साथ है। और जब क़यामत का दिन होगा, नबियों के सरदार के हाथों में हाथ थमाए हुए सुनहरी जालियों से बाहर तशरीफ लाएंगे। ये अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शान अता फरमाई है। मेरे भाइयों, हर दौर में कुछ बदनसीब, कुछ बदबख्त ऐसे हुए हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में आकर सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं, सहाबा की मोहब्बत में आके अहले बैत के खिलाफ बातें करते हैं। हमारा दीन दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है, हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें ये सबक पढ़ाया है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज से ही प्यार करना है, चाहे वो सहाबा हो या अहले बैत हो, कोई भी हो। बल्कि सुन्नी तो कहता है सर पे रखने के जो मिल जाए नाले पाके हुजूर। सुन्नी का अकीदा इतना शानदार, इतना प्यारा है। सुन्नी कहता है सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर। तो हाँ, फिर हम भी कहेंगे ताजदार हम भी हैं, ताजदार हम भी हैं। जिसको निस्बत हुई ना सरकार के साथ, अब अकीदा क्या रखना है, उस निस्बत से प्यार करना है, सरकार के सहाबा से प्यार करना है, अहले बैत से प्यार करना है। मेरे भाइयों, ये नहीं कि अहले बैत की मोहब्बत में आके हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ बातें, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में आकर इमाम हुसैन के खिलाफ बातें। नहीं नहीं नहीं, हमारा दीन दीन इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है। और बरेली के ताजदार ने भी अपने गुलामों को यही सबक पढ़ाया है, यही तरबियत की है। और वो कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत कहते हैं कि सुन्नियों का बेड़ा पार है, इसलिए कि सुन्नी अहले बैत की कश्ती में सवार है, अहले बैत की कश्ती में सवार है। और जो कश्ती का मुसाफिर होता है उसको तारों की भी रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। आला हज़रत कहते हैं सुन्नी अहले बैत की कश्ती में सवार है और सरकार के सहाबा तारों की तरह है, सरकार के सहाबा से रहनुमाई ले रहे हैं। तो सुन्नी जो है, जो मुसलमान होता है मेरे भाइयों, तो उसको चाहिए कि अपने ईमानी जिंदगी को अगर उसने बचाना है तो सरकार के अहले बैत से भी प्यार करना पड़ेगा, सरकार के सहाबा से भी प्यार करना पड़ेगा। यह सबक याद रखें आप। खबरदार किसी मुल्ला, किसी पीर, किसी मुफ्ती की बातों में आकर ऐसा नहीं करना कि किसी की मोहब्बत में आकर उसके खिलाफ हो जाए, उसकी मोहब्बत में आकर उसके खिलाफ हो जाए। बल्कि हमने ये देखना है इसको सरकार के साथ निस्बत है, इससे भी प्यार करो। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इंसानों से जन्नत का वादा फरमा दिया। जब सबसे जन्नत का वादा रब ने फरमा दिया है तो मैं और आप कौन होते हैं एतराज करने वाले। सही बुखारी की हदीस पाक आपको सुनाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान सुने मौला अली की जुबान मुबारक से, मन कुन्तु मौला फ़अलियुम मौला, आना मदीनातुल इल्मी व अलियुन बाबुहा, जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है। मौला अली से उनके साहबजादे ने, उनके बेटे ने पूछा, मोहम्मद बिन हनफिया उनका नाम है, उन्होंने पूछा अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाह, अब्बा जान मुझे ये तो बताएं कि सरकार के बाद सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन कौन है। हजरत अली से सवाल हुआ। सही बुखारी की हदीस है। हजरत अली ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। बेटे ने फिर पूछा दूसरे नंबर पर कौन सबसे बेहतर है। बुखारी की हदीस है। हजरत मौला अली ने फरमाया हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, वहां तो ये आता है मौला अली फरमाते हैं
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم دونوں تشریف لا رہے تھے. سرکار نے فرمایا اے علی میرے یہ جو دونوں پیارے صحابی آ رہے ہیں نا یہ عدیر عمر جنتیوں کے سردار ہیں. عدیر عمر جنتیوں کے سردار ہے. اے علی تم نے ان کو نہیں بتانا, اے علی تم نے ان کو نہیں بتانا. حضرت علی نے حدیث پاک بیان فرمائی. محدثین اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. محدثین کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے. عدیر عمر جنتیوں کے سردار ہے, حالانکہ جنت میں تو جس نے بھی جانا ہے اس کی عمر 30 سال یا 33 سال ہوگی. جنت میں جو بھی جائے گا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال یا 33 سال. یہ حدیث میں آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنتی جنت میں جائے گا نا اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے سر کے بال, اس کی بووں کے بال, اس کی پلکوں کے بالوں کے علاوہ اس کے پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا. اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. عمر اس کی 30 یا 33 سال ہوگی. اللہ جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ عدیر عمر میں وفات پا گئے ہیں جنت میں ان لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ شان ہے سرکار کے غلاموں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان بیان کس نے فرمائی ہے؟ مولا علی نے بیان فرمائی. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مولا علی نے جب غسل کفن کے معاملات سے فارغ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے باہر آئے اور آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہے ہیں اور روتے روتے مولا علی بیان کر رہے ہیں اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے, تم ہی وہ شخص ہو جس کو سب سے پہلے اسلام لانے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. اے ابو بکر اللہ تم پہ رحم فرمائے, تم ہی وہ شخص ہو جو ایمان میں سب سے زیادہ مخلص تھے. تم ہی وہ شخص ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار تھے. پوری ایک سمجھ لے کہ خراج عقیدت مولا علی نے اپنی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے. تو یہ انداز ہے سرکار کے صحابہ کا اور سرکار کے اہل بیت کا. آپس میں اتنا ان کا ایک پیار تھا, محبت تھی. پھر ان کو تو خواب میں بھی یہی آتے تھے. امام حسن کے بارے میں آتا ہے, امام حسن فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار کو میں نے دیکھا آپ نے عرش کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. امام حسن نے خواب دیکھا ہے, محبت دیکھے سرکار کے صحابہ کے ساتھ. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, سرکار نے عرش کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, انہوں نے اپنا ہاتھ سرکار پر رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر عمر فاروق اعظم کو دیکھا, انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق پہ رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھا, انہوں نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم پہ رکھا ہوا ہے. تو ان کو تو خواب میں بھی سرکار کے صحابہ ہی آتے تھے. سرکار کے صحابہ اتنا ان کو پیار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین, ان کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین. امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آ گیا, وہ حضرت ابو بکر صدیق کا منکر تھا. وہ آ کر کہنے لگا کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے خبر دے. اس نے یہ سوال کیا ابو بکر کے بارے میں مجھے بتائیے, مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر دیں. امام زین العابدین اس کی بولی سے سمجھ گئے کہ یہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق کا منکر ہے. امام زین العابدین نے اسی وقت فرمایا اچھا تم جناب صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جس کو سمجھ آ رہی ہے دیکھیں نبی کی آل صحابہ سے کتنا پیار کرتی تھی. تو کتنا پیارا, جب پتہ چل سمجھ گئے کہ یہ بندہ منکر ہے, فرمایا اچھا تم جناب صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو. وہ بندہ ہو جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا, وہ کہنے لگا جی آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں, آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے, میں اکیلا ان کو صدیق نہیں کہتا بلکہ ان کو بڑی بڑی ہستیوں نے صدیق کہا ہے. اور تیری ماں تجھے روئے
ان کو تو صدیق میرے محبوب آقا نے فرمایا ہے، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا ہے، مہاجرین اور انصار صحابہ نے ان کو صدیق کہا ہے، اور جو ان کو صدیق نہیں کہتا میں یہ دعا کرتا ہوں اس کی بات ہی سچی نہ ہو۔ پھر اس منکر کو جو حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھنے والا تھا، امام حسین کے بیٹے نے اس کو جواب دیا، فرمایا جا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ چلا جا، ان کی ان سے محبت کر، ان کے دامن کو تھام لے، اگر اس وجہ سے قیامت والے دن تمہاری کوئی پکڑ ہوئی تو میں پھر ذمہ دار ہوں۔ یہ ہے سرکار کے صحابہ کی شان، یہ ہے سرکار کے صحابہ کا اہل بیت سے پیار، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو پیار۔ اور امام جعفر صادق سے، امام باقر سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، دل میں بغض ہوتا تھا، وہ سوال کرتے تھے، آپ بھی یہی فرمایا کرتے تھے۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا نا امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف تم بات کر رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تو میرے نانا ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے بڑوں کو گالیاں نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اور امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ ام فروا یہ بیٹی ہے قاسم کی۔ کس کی بیٹی ہے؟ قاسم کی۔ قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقی ہے، والدہ کی طرف سے۔ فرمایا وہ میرے نانا ہے، کوئی نانا کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے۔ اتنا ان کو ادب احترام یہ کرتی تھی سرکار کی آل اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اور امام زین العابدین سے ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا، وہ کہنے لگا جی آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں ذرا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کا سرکار کی زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ سرکار کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کا سرکار کی زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا کا منزلتہ ما ساء۔ اوے مجھ سے سوال کرنے والے، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا سرکار کی زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ وہی مقام اور مرتبہ تھا جو آج ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جاؤ سنہری جالیوں کو دیکھو جا کر، آج جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یاروں کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے نا، ساری زندگی میں بھی اتنا ہی سرکار کا قرب ان کو حاصل تھا۔ واہ واہ، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ اور دیکھیں امام زین العابدین نے کتنی پیاری شان بیان فرمائی، میں نے نہیں بیان فرمائی، امام زین العابدین نے فرمایا مجھ سے یہ سوال کرتے ہو کہ کیا مقام تھا جو آج مقام ہے؟ وہی تو مقام تھا سرکار کی بارگاہ میں۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام آ گیا تمہیں تکلیف ہو گئی ہے، حضرت عمر کا نام آ گیا تمہیں پریشانی ہو گئی ہے، تو شاعر کہتا ہے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ تو اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل تھا سرکار کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ آپ بولیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسلام کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ترتیب میرے بھائیوں آپ نے یاد رکھنی ہے، کسی کی آپ نے باتوں میں نہیں آنا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی بزرگان دین کا عقیدہ ہے جو انہوں نے امت کو بتایا ہے۔
جو انہوں نے امت کو بتا دیا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بھی پیار کرنا ہے، سرکار کے اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے، سرکار کے صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو ورا الورا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو ہوں گے فلاں دروازے سے جنت میں جائیں گے، نمازی جو ہوں گے فلاں دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ اس طرح سرکار نے جب سب کے بارے میں فرما دیا نا، حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو ان سارے دروازوں سے جنت میں جائے گا؟ ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر جو جنت میں سارے دروازوں سے جائے گا وہ تم ہی ہو۔ گلی گلی نگر نگر، آخر تک ہاتھوں کو بلند کر کے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جب دین کو ضرورت پڑتی ہے نا، مسجد کے لیے تو بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، چھوٹا سا کام ہو پورا پورا مہینہ اعلان کرنا پڑتا ہے، لیکن سرکار کے صحابہ کا انداز کتنا پیارا تھا۔ دین کو ضرورت پڑ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے فنڈ جمع کراؤ، چندہ جمع کراؤ، دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے سارا گھر کا مال ہی سرکار کے قدموں میں لے آتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ گلی گلی نگر نگر، سارے ہاتھوں کو بلند کر لے، آج حضرت ابو بکر صدیق کا عرس ہے۔ ہاتھوں کو بلند کرے کہ محبت سے محبت کا اظہار کریں، اور دیکھیں اسلام کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کے لیے ہاتھ بھی کرے نہ کر سکے۔ ہمارے ہاتھ بھی جو ہے نا اتنی سردی آ گئی ہے کہ ہاتھ بھی باہر نہ نکلے، انہوں نے سارا گھر کا مال لٹا دیا اسلام کی خاطر۔ تو گلی گلی نگر نگر، ماشاءاللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ہے چرچے جس کے عرش پر، ہے چرچے جس کے عرش پر، گلی گلی نگر نگر۔ کتابوں میں ان سے محبت کریں میرے بھائیو، ان سے پیار کریں، سرکار کے صحابہ سے، سرکار کے اہل بیت سے پیار کریں۔ جب ہم ان سے پیار کریں گے تو اپنا بیڑا پار ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ایک نیک بندہ تھا، اس کا پڑوسی بڑا گناہگار تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں وہ اتنا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا، وہ جو نیک بندہ تھا اس نے اپنا مکان ہی چینج کر لیا، مکان تبدیل کر لیا کہ یار اتنا بد کردار بندہ ہے۔ وہ نیک بندہ بیان کرتا ہے کہ میں نے مکان اپنا چینج کر لیا، تبدیل کر لیا۔ تبدیل کرنے کے بعد کہتے کچھ عرصے بعد ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا وہ تمہارا پڑوسی جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں وہ مجھے اس کی قبر پہ لے گیا، اس کی قبر جب کھولی تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی۔ ہے وہ بڑا گناہگار تھا۔ کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ تم کیا عمل کرتے تھے، وہ کہنے لگا جی میں روزانہ ایک دعا کرتا تھا، یا اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو جا۔ وہ کہتے ہیں میں اور میرے پاس کوئی اتنے عمل نہیں تھے، ایک دعا میں لازمی کرتا تھا، یا اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو جا، یا اللہ فاروق اعظم سے راضی ہو جا، یا اللہ عثمان غنی سے راضی ہو جا، یا اللہ مولا علی سے راضی ہو جا، یا اللہ ان کی محبت کا صدقہ میری بخشش فرما۔ وہ کہتا ہے میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔